وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا معبود واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم نہ بنانا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. فتقعد مذموما مخذولا، تو تم بیٹھ جاؤ گے مذموماً راندہ درگاہ، مخذولا بے یار و مددگار. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کے مضامین بیان ہو رہے ہیں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معراج تک پہنچا رہا ہے، اور اس صورت میں معراج تک پہنچنے کے طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا ہے اور مضامین جاری ہیں. آج کا جو سبق ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود، مقصود، محبوب. تو اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود واحد ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی بات کی تھی، اور یہاں بس چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کا کیا مطلب ہے. دوسرا معبود یعنی دوسرا کسی کا کہنا نہیں ماننا تم نے، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر مذموماً تمہیں ملامت کیا جائے گا. اور مخذولہ کا مطلب یہ ہے کہ تم بے یار و مددگار بیٹھ جاؤ گے. فتقعد بیٹھ جاؤ گے، مخذولہ بے یار و مددگار. ملامت سامعین کرام اس بات پہ انسان ہوتا ہے کہ وہ یعنی کسی کو اس کا حق نہ دے تو وہ پھر ملامت کے قابل ہوتا ہے. پھر مخذول کا مطلب یہ ہے کہ بے یار و مددگار. بے یار و مددگار یعنی اللہ تعالیٰ. اس میں کافی نقاط ہیں سامعین کرام.
بے یار و مددگار کا جو اپوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو وہ، اور جس کا حامی و ناصر نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ مومن کے تمام کاموں کو کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے ناطہ توڑ کے غیر اللہ سے ناطہ جوڑ لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے خود ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا۔ نس اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو اطاعت معبود کی حیثیت نہ دی، اللہ تعالیٰ اسے یعنی اپنی رحمت سے بھلا دیتا ہے۔ یعنی بے برکتی، ایک جملے میں اگر کہوں تو اس کی زندگی جو ہے بے برکتی اور پریشانی اور بدحالی اس کا مقدر رہتی ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، کفی اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بہ الہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ مشتبہ ہو گئیں اس کی فکریں، یعنی فکریں زیادہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کو اس نے بھلا دیا اور دنیا کی فکروں کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کے یہ گرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے سامعین کرام کہ ہم مختلف یعنی دنیا کی فکروں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول چکے ہیں، یعنی اس کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے اس کا مقدر اس کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس کے پیچھے ہو لیتی ہے دنیا میں لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی مضمون ہے سامعین کرام۔ جو اگلی آیت ہے سامعین کرام، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں کہ اس اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ زندگی کا ایک راہ عمل دے رہے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ یعنی اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں 14 ایسے نقاط ہیں جن پہ عمل درآمد کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ اس میں پہلی جو بات ہے سامعین اکرام وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، پہلا وہ نقطہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے اور اس کی حقیقت کو ہم بھول گئے تو باقی کسی نقطے کا ہمیں خیال نہیں رہتا، یا اکا دکا اگر ہم کر بھی لیں لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد ہمارا چونکہ مقصد سامنے نہیں ہے، مقصود سامنے نہیں ہے، محبوب نہیں ہے سامنے، تو یہ تمام چیزوں سے اکثر بے توجہی ہوتی رہتی ہے۔ آپ یعنی اس کو سنیے گا اور توجہ کیجئے گا
اور دیکھیے گا کہ ہم میں کتنی ایسی صفات ہیں جس کا ہم یہ خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، بنیادی طور پہ عقیدے کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ سامعین کرام، یہ بات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نظریہ ہے سامعین کرام ہمارا جو ہمیں جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، کلمہ لا الہ کو ہم چھوڑ چکے ہیں سامعین کرام۔ اور وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں سامعین اکرام، ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان سے عاری ہیں۔ ایک تو ہم ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو صنم آشنا ہو چکا ہے سامعین کرام۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور قابل صد افسوس ہے یہ بات، کہ ہمارا دل جو ہے وہ صنم آشنا ہو چکا ہے۔ اللہ کے سوا دیگر چیزوں میں ہم نے دل لگا لیا ہے، اور چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم محبت کرنے لگے ہیں، اور یہ شرک کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے سورہ بقرہ میں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا ند شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں وہ؟ یہ شریک یعنی اس کی پورا اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان شرکاء سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں سامعین اکرام، اپنے دلوں کے جائزے لے لیں کہ ہم غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہم ماسو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے سامعین اکرام، ہماری دنیا اور آخرت میں نقصان کا موجب ہے، یہ بن سکتی ہے نہیں ہے، یعنی نقصان کا باعث ہے۔ اگر ہم یہ رویہ برقرار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹھی رہیں گی۔ جیسے کہ آج سامعین اکرام، من حیث القوم، بحیثیت امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو متعدد بار اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ہم حقیقت میں دیکھیں، مسلمان آج مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، لیکن مومن کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن غالب ہے اور اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن اور اہل قرآن، یہ بات یاد رکھیں سامعین اکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اہل قرآن مغلوب ہو جائیں سامعین کرام، نہیں، وہ غالب رہیں گے۔ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے، نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے تمام کتب آسمانی میں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور کہتے ہیں کتاب کو، ہر آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ زمین کے وارث جو ہے وہ متقی لوگ ہوں گے، زمین میں غالب متقی ہوگا، غیر متقی جو ہے وہ غالب نہیں رہ سکتا۔ سامعین کرام، ہو کیسے سکتا ہے؟
یہ دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے سامعین کرام، اور جو اس کی بندگی نہیں کرتے وہ ان کو کوئی حق نہیں ہے دنیا میں حکمرانی کرنے کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کا حکم غالب ہو، نہیں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، حکومت اللہ کی ہو۔ اور یہ آپ کے تو آئین میں بھی لکھا ہوا ہے سامنے کرام، اور وہ اپنی جگہ ایک درست بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے نا۔ آپ نے آئین میں لکھ دیا ہے، بجا لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ، زمین میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، مسلمان بحیثیت نائب اللہ تعالیٰ کی حکم اس میں جاری کریں گے، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مومن رہا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے سامعین کرام، اور کوئی امیر نہیں ہے اس کا۔ یہ کیسے، یعنی یہ کیسا اسلام ہے؟ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اب یعنی ہم تو بس سوئی ہوئی قوم ہیں، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال وہ مکے میں تھے، 8 سال پھر مدینے میں گزرا ہے، 8-9 سال۔ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی مکے میں زیادہ عرصہ گزارا، لیکن چونکہ یہاں جماعت نہیں تھی تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ مسلمان مغلوب تھے، بظاہر مغلوب تھے۔ مدینے میں گئے، مدینے میں جماعت بن گئی، دوسرے سال ہی یعنی آپ نے دیکھا کہ قتال شروع ہو گیا، جہاد و قتال شروع ہو گیا، اور پھر 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہ مومن جو ہے یہ غالب ہوگا۔ تو میں تو اس کی بات کر رہا تھا، بات چلی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے جسے ہم چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ چکے ہیں سامعین کرام۔ یہ بات ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ دیکھیں حکومتیں کیا ہوتی ہیں، آج حکومت سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے گلہ بنتا ہے۔ مسلمان انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بھول چکے ہیں، جبکہ یہ بنیادی بات ہے، ان کی زندگی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہی تو کلمہ توحید ہے سامعین کرام۔ یہ کلمہ توحید ہم سے چلا گیا ہے تو ہمارے تمام کام جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں سامعین کرام، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے۔ یہ میں آپ کو کہوں گا سامعین کرام، بار بار میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہم شکار ہیں۔ وہ گمراہ قوم جو ہے، جو عیسائی قوم ہے، جو گمراہ ہو چکی ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، اس کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر پہ ہے۔ ورلڈ آرڈر کس کا ہے؟ امریکہ صاحب بہادر کا ہے۔ لاٹ کون بنا ہوا ہے؟ لاٹ صاحب، امریکہ صاحب بہادر، اس کی مرضی ہے تو آپ کے یعنی وطن میں آ کے بغیر آپ سے پوچھے یہاں سے بندوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، مار دیتا ہے، بمباری کرتا ہے آپ سے بغیر پوچھے، اور آپ جو ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ تو اصل میں وہ کلمہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کلمے کو پڑھنے کی ضرورت ہے سامعین کرام۔ یہ 14 نکات جو ہیں، اس میں کامیابی کے اور معراج کے جو 14 نکاتی پروگرام اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے، اس میں سر فہرست یہ نقطہ ہے، اس بنیاد پہ یہ 14 نکات ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ پہلی اینٹ غلط رکھ دیں، پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو آپ کی،
ساری عمارت آپ کی ٹیڑھی جائے گی۔ آج ہماری پہلی اینٹ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ ہماری زندگی کی کوئی بنیادی نہیں ہے، کوئی صحیح بنیادی نہیں ہے، ساری بودی بنیادیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کو ہم اپنا مطلوب و مقصود و محبوب قرار دے چکے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو باطل ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ آئے گی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں آپ کما لیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ قبر میں آپ جب جائیں گے نا آپ کے، تو اسی طرح دنیا کی خوشیوں کو آپ مد نظر رکھ کے جینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، خوشیاں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دور ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیوں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا تمہارے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی تم نے۔ یہ دیکھیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اگر یہ بنیادی بات جو ہے اگر ہم سے رہ گئی اور پھر ہم نے شاخوں کو ٹھیک کرنا، آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے۔ میں ذرا مضمون کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ وہ کلمہ توحید سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، اس کے معنی تک ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنی حقیقت کو بھی سامنے کرام بھولے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، وہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنے حقیقت کو بھول چکا ہے، اور پھر ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ معاشرہ، ظاہر داری۔ اب جو اہل مذہب ہیں، اکثریت جو ہے، وہ بھی اسلام کے ظاہر کی طرف دیکھ رہی ہے، باطن سے یہ ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بات پہ اختلاف ہے امت میں، اور ہر مسجد میں ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے، ہر امام جو ہے ایک خاص فکر کا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے فرقے کے حساب سے کہلائے جانے کو پسند کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب میں فلاں کے نام نہیں لیتا، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمان۔ بعض وقت مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کون سا مسلک ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ یقین نہیں آتا انہیں کہ بھئی یہ مسلمان بھی کوئی چیز ہے۔ بھئی فرقے کا نام لو، تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اتنی ذہنیت ہماری بگڑ چکی ہے کہ ایک فرقے میں آپ نے شامل ضرور ہونا ہے۔ یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہے، بلکہ بہت خراب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے فرقوا دینہم، پارا کر دیا دین کو، اور یہ پارٹی بن گئے، وکانوا شیعا، لست، اے رسول آپ ان میں کسی میں سے نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ فاعتزل تلک الفرق کلہا، ہر فرقے کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام ذرا غور و فکر ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو دین کی بنیاد ہے، چونکہ دیکھیں یہ 14 نقاط جو معراج ہمیں ہماری معراج تک لے کے جائیں گے، اس میں جو پہلا نقطہ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں سامعین اکرام، تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، آپ یہ عمارت بنا ہی نہیں سکتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سامعین اکرام۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عقیدے پر غور کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی عقیدے کی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد قرار دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد قرار دینا ہوگا، مطلوب واحد قرار دینا ہوگا۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بناتے، زندگی کا حاصل، زندگی کا مقصد حیات، اللہ کی ملاقات اور
اس کی معرفت اور اس کی دیدار، ملاقات، پہچان، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ جب تک ہم اللہ کو اپنا مقصود حیات نہیں بناتے، مقصد حیات نہیں بناتے، اس وقت تک یہ نوٹ کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتے، بندگی نہیں کر سکتے۔ پھر بندگی ہوگی لیکن اللہ کی نہیں ہوگی، وہ یا تو خواہشات نفس پہ آپ چلیں گے۔ اور آپ دیکھیں ہم نے قرآن اور حدیث کو ہر فرقے نے اپنے مطلب کے تحت ڈھالا ہوا ہے، اپنے مطلب کے تحت ڈھالا ہوا ہے، اور ہر ایک نے، ہم میں سے ہر فرقے نے اپنے مذہب کی بنیاد، دلائل جو دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا۔ اب سارے لوگ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے فرقے جو ہیں اس کی بنیاد جو ہے قرآن ہو، نہیں، بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالی، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب کی بندگی جب تک ہم یہ طے نہ کر لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود حیات ہے، محبوب حیات ہے، مطلوب حیات ہے، اس وقت تک ہم اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے۔ جبھی تو یہ سارا نظام اور سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے سامنے کرام، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کیا ہوگا، پھر یہی ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان۔ آج مسلمان قوم جو ہے من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، دیکھیں بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں، نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ ایک بات دیکھیں، من حیث القوم ہم جو لوگ رہ رہے ہیں اس ملک میں، کیا ان کو دلی اطمینان حاصل ہے، قلبی سکون ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ محو ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ پریشانی اور بدحالی، دیکھیں ہم ایک پریشان قوم ہیں، اس پریشانی سے میں یہ دلیل دیتا ہوں، اس پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے حقیقی طور پہ اپنا لیا تو ہم میں قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، پھر آپ دیکھیں کہ ترقی کے کیا چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں ابھی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اور آج ہم صرف آیات قرآنی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ انشاءاللہ کل کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Do not set up another God with God, lest you become condemned and damned. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Your Lord has commanded that you worship none but Him, and that you be good to your parents. If either of them or both of them reach old age with you, do not say to them a word of disrespect nor scold them, but say to them kind words. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔